قابل جانا، ایسا سمجھا، یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم مسلسل یہ چوتھا دن ہے کہ یہاں پر آ پائے ہیں۔ تو کنیزان سیدہ، جو کچھ آپ کے سامنے گزشتہ 3 دنوں میں عرض کر پائی ہوں، حسب حیثیت، حسب توفیق، اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ نے اسلام کو اس لیے بھیجا کہ انسان کی زندگی میں ترقی آ سکے، انسان بہتر سے بہتر اور بہترین بن سکے، خود اپنے کمال کو پہنچ سکے۔ اور اس نے ہمیشہ اس بات کا پیغام بھیجا اپنے پیغمبروں سے کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے توازن کا اور تواضع کا، دین ہے عقل کا اور احساس کا۔ تو عزیزان گرامی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیلنس ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسلام نے سکھلائی ہے، اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی فطرت کو ریفائن کرتی ہے۔ یہ مذہب انسان کی فطرت کو ریفائن کرتا ہے، اس کی خامیاں نکال کر اس کی بہترین ممکن شکل کو ابھارتا ہے۔ تو کنیزان سیدہ، ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح جب توحید کا معاملہ آیا تو لوگوں نے افراط اور تفریط کی، زیادتی کی، ہر کسی چیز کی عبادت کر لی، اور پھر تفریط کیا کی کہ کم کیا، گھٹایا۔ کیسے گھٹایا کہ کہا کہ کوئی لائق عبادت خالق ہی نہیں ہے۔ جب عدل کا معاملہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ کل جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فری ول اینڈ پری ڈیسٹینیشن کے اوپر کہ ہمارا کوئی اختیار ہے یا سب کچھ اس کے ہاتھ میں، اور سب کچھ اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سب کے بیچ میں ایک درمیانی راستہ ہم نے پھر یہ دیکھا ہے کہ اگر اس نے اختیار دیا ہے تو ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ سب کچھ اس نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، آپ کی حیات اور موت اپنے ہاتھ میں رکھا، اور درمیان میں ہدایت دے کر آپ کو بھیج دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جس مرحلے کا نام ہے نبوت، ہے نا۔ ہمارے اصول دین میں دس از دا تھرڈ ون، نبوت۔ ہمارے یہاں 5 ہیں، تو یہ تیسری چیز ہے، یہ تیسری منزل ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبوت کی منزل۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس میں بھی یہ جو پرابلم ہے افراط اور تفریط کا، یہ ہے۔ اب جب آپ یہ سنیں گے تو آپ سوچنے لگ جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا۔ بھئی ان کی ذات پر تو سب کے سب متفق ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد وآل محمد۔ بھئی ان پہ تو سب متفق ہیں، ہر کوئی تو ان کو نبی مانتا ہے۔ اب چاہے زبانی ہی صحیح دعویٰ تو کرتا ہے ان سے محبت کا، تو اس ذات پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہاں پر یہ صرف جب ہم نبوت کہتے ہیں تو یہ ایک نبی کا، خاتم النبیین کا صرف تصور نہیں ہے، اس پورے انسٹیٹیوشن کا تصور ہے، اس پورے انسٹیٹیوشن کا تصور ہے۔ اللہ نے یہ جو ایک نظام بنایا ہے نبوت کا، تو اس کو جب اللہ نے نازل کیا انسانوں پر، انسانیت نے پھر اس کو 2 طرح کے ریاکشنز دیے، اور 2 ریاکشنز دینے کے بعد دونوں ہی کفر میں مبتلا ہوئے، کیونکہ وہ توازن رکھ نہیں پائے۔ اب میں 2 ایگزامپلز آپ کو دوں گی اور بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلی مثال ہے، اگر آپ بالکل ایک دم اخلاقی یا جو بھی نارمل ہماری معمولات زندگی ہے، اگر اس کے حساب سے آپ سمجھنا چاہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو جب لوگوں نے مصر کے بازار میں دیکھا تو کچھ نے کہا کہ یہ فرشتہ ہے، انسان سے بڑھا دیا، کچھ نے کہا کہ ایسا خوبصورت چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، یہ تو انسانوں میں سے ہے ہی نہیں، یہ حسن تو انسانوں میں ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کمال ہے اس کے پاس حسن کا، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ اور جو بیچنے والے تھے انہوں نے بھی بطور غلام بیچ دیا، جو خریدنے والے تھے انہوں نے بھی بطور غلام خرید لیا۔ تو سمجھ میں آیا کہ نبوت کا احترام نہ وہ کر سکے نہ یہ کر سکے،
نہ زیادتی کرنے والے کر سکے نہ کم کرنے والے کر سکے۔ پھر ایک اور مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، وہ کیا ہے کہ جب لوگوں نے ان کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد یہ احساس کیا کہ مسیحا ہم سے چھین لیا گیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، تو لوگوں نے جو اپنی محبت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے پیچھے بڑی ساری سیاستی حکمتیں بھی تھیں کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب تو بھائی ان کا ہی نام ہے، اب تو عیسیٰ ہی عیسیٰ ہے، جیزس رولز ایوری ویئر، تو کیوں نہ ہم اس کو اڈاپٹ کر کے اپنا آفیشیل مذہب بنا لیں، اپنا ہم جو ہمارا ملک ہے، جو قدرت ہے، ہماری جو کالونیز ہے رومن امپائر کی، ہم اس کو اپنا مذہب بنا لیں۔ اب میں نہیں کہتی کہ خلوص نہیں تھا، لیکن سیاست بھی شامل تھی۔ تو عزیزان گرامی کیا کیسے افراد کیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بڑھایا یا نہیں بڑھایا؟ بندے سے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور چند دن پہلے، کچھ دنوں پہلے تک یہی تھے رومی، یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے سپاہیوں کو بھیج کر انہیں بطور مجرم گھسیٹا، پتھر لگے ان کے سر پر، کانٹوں کا ایک تاج تھا۔ عزیزان گرامی یہ زیادتی کی نبی کے ساتھ کہ جنہوں نے بڑھایا، بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور جنہوں نے گھٹایا تو پھر اتنا گھٹایا کہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ یہ ہم سے بہتر ہیں۔ تو عزیزان گرامی سمجھ میں آ گیا کہ نبوت میں بھی یہ افراط اور تفریط ممکن ہے اگر درمیانی راستہ نہ ہو، اگر صحیح اصلاح نہ ہو، اگر انسان پہچان نہ پائے تو بھٹک سکتا ہے، بہک سکتا ہے، ہمیشہ رستے سے ہٹ سکتا ہے، حق کی شناس نہیں لے سکتا۔ تو عزیزان گرامی سمجھ میں یہ آیا کہ ہم نے پھر رخ کیا قرآن مجید کا، 18واں سورہ قرآن مجید کا، اور آیت کا نشان 111 کہ جس میں پروردگار اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد کر رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، قل کہہ دو کہ میں جو ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں ایک انسان ہوں، بشر مثلکم تمہارے ہی جیسا، میں ایک انسان ہوں، بشر مثلکم تمہارے جیسا۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، بس ایک فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر وحی آتی ہے۔ بھئی ایک درمیانی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک درمیانی راستہ ہے یا نہیں ہے، ہے نا؟ کہ کیا کہا کہ یہ کہہ دو کہ تم بھی ان کے جیسے انسان ہو، لیکن تم پہ وحی آتی ہے، تم بھی ان کے جیسے انسان ہو لیکن تم پہ وحی آتی ہے۔ کہہ دو اے حبیب ان سے کہہ دو، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں بھی تمہاری طرح ایک ہیومن بینگ ہوں، لیکن مجھ پر ڈیوائن ریویلیشنز ہوتے ہیں، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ جو درمیانی راستہ انسانیت کی نظر تلاش کر رہی ہے، اسے ہمارے دوسرے کلمے نے سولف کر دیا، محمدن رسول اللہ۔ عزیزان گرامی جیسے ہی ہم اس آیے مبارکہ پر نظر کرتے ہیں، فوراً یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب جو افراط والے ہیں وہ تو بڑھا نہیں سکیں گے۔ تفریط والے چاہے یہ کہتے رہیں، تفریط والے چاہے یہ کہتے رہے کہ نبی نے خود کہا کہ وہ بشر ہیں، نبی نے خود کہا کہ وہ بشر ہیں، نبی نے خود کہا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، ٹھہرا رہی ہوں، نبی نے خود کہا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، نبی نے خود کہا بشر مثلکم بشر مثلکم بشر مثلکم، یوحی الیہ پر ان کی نظر ہی نہیں جاتی، یوحی الیہ پر ان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ عزیزان گرامی 12 فرق میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہوں۔ میں اپنی جاہلانہ انداز سے اتنی موڈسٹ اٹیمپٹ میں یہ کوشش کر سکتی ہوں، میرے سمجھ نہیں آتا کہ جو دن رات قرآن پڑھتے رہتے انہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ آپ اگر قرآن کو ایک محترم کتاب سمجھ کر پڑھیں گے تو وہ آپ کو بس اتنا ہی دے گا،
لیکن اگر آپ اسے اس بات کو سمجھ کر پڑھیں گے کہ یہ ایک زندہ کلام ہے، یہ ایک معجز نما چیز ہے، اور یہ کہ اگر اس کو سمجھنا ہے تو یہ جیسے زندہ ہے، اس کا وارث زندہ ہے، اور جب تک اس سے تم نے لو نہیں لگائی، جب تک وارث باب العلم سے، باب المدینۃ العلم سے تم نے لو نہیں لگائی، تب تک تمہیں علم نہیں مل سکتا۔ تو عزیزان گرامی، کیا کہتے ہیں لوگ؟ انہوں نے تو خود ہی کہا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ پہ کسی کی نظر ہی نہیں جاتی، اور کچھ تو اتنے سمودھ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہاں وہی آتی تھی، ہاں وہی آتی تھی۔ دیکھیں پیغام جو ہے وہ رسالت مآب نے کیا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ تم میرے جیسے ہو، پہلا فرق یہ تو کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں کیونکہ میں بشری لباس میں آیا ہوں۔ اگر تم دیکھ لو کہ میری حقیقت کیا ہے، میں نور ہوں، میرا سایہ نہیں ہے، شاید تمہیں نظر آئے کہ میرا سایہ نہیں ہے۔ بھائی وہی پھر بات یاد آ جاتی ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی رسالت مآب کا تو سایہ نہیں تھا، پھر آپ کیسے کہتے ہیں آپ کا تو سایہ کا؟ ان کا اتفاق سے نہیں رہا ہوگا، اتفاق ہے نا، کا اتفاق سے نہیں رہا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی کیا کہا؟ بشر مثلکم یوحا الیہ، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ یہ تو کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، میرے پاس بھی وہی جسم ہے کہ جو تمہارے پاس ہے، میرے پاس بھی وہی تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت ہے جو تمہارے پاس ہے، جو تمہاری فطرت میں محبت و نفرت ہے وہ میرے پاس بھی ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ ایک درود پڑھے نا مل کر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جس کا سٹیٹس اللہ ایلیویٹ کر دے، پھر اس سے خود کو ملانا اپنی رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح، فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم پڑھائیں گے اور جہاں جہاں بھی میری آواز انشاءاللہ اس کے ذریعے جائے گی، میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب انسان پڑھانا شروع کرتا ہے کسی کو بھی، اگر کوئی استاد ہے، کوئی ٹیچر ہے، آپ اپنے بچوں کو پڑھاتی، بھائی ہر خاتون جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک دریسہ ہے، ایک ٹیچر ہے نا، ایک واعظہ بھی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ بچوں کو صحیح اور غلط پڑھاتی رہتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جانی ہوئی چیز سے انجان چیز کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کارڈینل پرنسپل ہے ایجوکیشن کا، نون سے ان نون کی طرف لے جائیے، جس چیز کی پہچان ہے اس سے اس تک لے جائیے کہ جس چیز کی پہچان نہیں ہے۔ اگر پہلے ہی آپ نے کوئی بڑا کانسیپٹ بچے کو دے دیا تو وہ گھبرا جائے گا، اس کی عقل بوکھلا جائے گی۔ لہٰذا آپ پہلے بچے کو سینے پہ ہاتھ رکھنا سکھاتے ہیں، پھر آپ اسے بولنا سکھاتے ہیں۔ جب آپ خود اس کا ہاتھ لے کر اس کے سینے پر تھپ تھپاتے ہیں، بھئی زندگی کی بات ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہی، یا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کے ہاتھ لیتے ہیں بچے کا اور ہم خود کہتے ہیں حسین حسین، اور اس کے سینے پہ مارتے ہیں۔ بچے کو ایک ہیبٹ ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ صدا آئے تو ہاتھ یہاں جانا چاہیے، ہے نا، جب یہ صدا آئے، سب سے خوبصورت سبق زندگی کا کہ جب یہ صدا آئے تو ہاتھ سینے پر ہونا چاہیے، دھڑکن کی تال سے حسین کے نام پر ماتم کرو، دھڑکن کے ساتھ ساتھ کرو۔ پھر وہ سیکھتا ہے کہ حسین کہنا بھی پڑے گا، پھر سیکھتا ہے کہ ماتم اگر تیزی سے ہو رہا ہو تو تیز تیز ہاتھ چلانا، اگر نوحہ ہو رہا ہو تو دھیمے دھیمے ہاتھ چلانا۔ پھر وہ سیکھتا ہے کہ جب ماتم کرنا تو تمیز سے کرنا، پھر وہ فرش عزا کا احترام سیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ کہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ پہچانتا ہے کہ میں کہاں آیا ہوں، وہ پہچانتا ہے کہ یہ جگہ کیا ہے، پھر وہ فضائل میں خوش ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر جب اس کی ترقی ہوتی ہے تو وہ مصائب میں رونا شروع کرتا ہے، ایڈولسنس، وہ مصائب میں رونا شروع کرتا ہے، جب اسے تکلیف کا احساس ہونے لگتا ہے، پھر اس کے اندر ایک جوش آتا ہے کہ میں بھی سنوں، میں بھی سمجھوں، میں بھی اس میں حصے داری کروں۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ شروع سے ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں بیاض تھما کر کہیں کہ پڑھ دیں آپ مرثیہ، پڑھ دیں آپ نوحہ، تو وہ اس کو رکھ کر وہیں بھاگ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، سمجھ میں آ گئے، زندگی کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے،
میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے، میں اپنی زندگی سے جو کچھ اپلائی کر سکتی ہوں وہ کرتی ہوں۔ تو عزیزان گرامی کیا ہے کہ فرام دا نون ٹو دی ان نون، ایک جانی ہوئی چیز سے وہاں تک لے کر جانا کہ جو جانا ہوا نہیں ہے۔ تو کیا کہا؟ بشر مثلکم، یہ جانی ہوئی چیز ہے۔ پھر کیا کہا؟ یوحا الیہ، مجھ پہ وحی آتی ہے، مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے۔ پھر اس سے نیکسٹ بات کیا آتی ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے۔ اب کہو کہ تم میرے جیسے ہو اور میں تمہارے جیسا ہوں، کہو کہ تم میرے جیسے ہو، تم سے تو تمہارے خاندان کے لوگ بھی بات نہیں کرتے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تم سے تو، عام انسان سے تو اس کے خاندان کے لوگ بھی اس سے شاید بات نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی سے کلام کرتا ہے۔ پھر یہ نیکسٹ کوالٹی تک ہم پہنچتے کیا کہ میرا سینہ وہ ہے کہ جہاں قرآن اترتا ہے، ایک ایک آیت اترتی ہے، پیغام میرے سینے پر اترتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں مل کر، دیکھیں ایسے درود اگر آپ نے پڑھا تو پینڈیمک میں عزاداری ہو گئی۔ پھر اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو کنیزان سیدہ ہم نے کیا دیکھا؟ یوحا الیہ، توجہات اپنی اس طرف رکھیں۔ میں بہت تیزی سے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ وقت میں جو لمیٹڈ ٹائم ہے ہمارا اس کے ہی بیچ میں ہم یہ کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ، کیونکہ مومن وہ بھی ہوتا ہے کہ جو وقت کا پابند ہوتا ہے، مومن کبھی وقت برباد نہیں کرتا۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یوحا الیہ کے معنی اور کیا کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نون سے ان نون تک لے جانا، میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، میرا سینہ وہ سینہ ہے کہ جو قرآن جیسی وزنی چیز کا وزن اٹھا سکے، اس کا متحمل ہو سکے، اس کا متحمل ہو سکے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ میرا نور ہے جو اس کی انرجی کو ایبزارب کر سکتا ہے۔ کسی دن انشاءاللہ سفر کے مہینے میں اگر حیات رہی اور توفیق مولا نے دی تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں ایک گفتگو ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کیوں کہا کہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کہ اتنی واقعاً کہ اتنی ہیوی چیزیں نہیں، یہ انرجی کا کانسیپٹ ہے۔ بہرحال تو عزیزان گرامی موضوع پر واپس آتے ہوئے کیا ہے کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے، اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، میرا سینہ قرآن کا متحمل ہے، اور اس لحاظ سے میں پیغمبر ہوں۔ پانچواں فرق، میں پیغمبر ہوں۔ اب جو میں پیغمبر ہوں تو اگر میرا ظرف بالکل پاک نہیں رہے گا تو اللہ مجھ سے کلام نہیں کرے گا، میرے ظرف میں اللہ کے کلام کا نور نہیں اترے گا، اللہ کے کلام کا نور نہیں اترے گا۔ غور رہے اس بات پر کہ کیا کیا ہے اس یوحا الیہ میں، کیا کیا چھپا ہے۔ آپ کہتے رہے نا بشر مثلکم، ہم کہتے رہیں گے یوحا الیہ، ہم کہتے رہیں گے، وہی کی بات کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ رسالت مآب نے اس کو اٹیچ کر کے، یہ ایک کلوز ہے، کنڈیشنز اپلائی، بشر مثلکم کنڈیشنز اپلائی۔ پہلا پری ریکویزٹ کیا ہے؟ تم میرے جیسے نہیں ہو۔ دوسری بات، اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، میرا سینہ قرآن کا متحمل ہے، میں پاک ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ اب جو میں پیغمبر ہوں تو میں نبی ہوں تو تم میری امت ہو، یہ فرق ہے یا نہیں ہے؟ امت اور نبی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے، اگلا فرق یہ ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نبی اور امتی میں وہی فرق ہوتا ہے کہ جو آقا اور غلام میں ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر، کہ آقا اور غلام کا فرق کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ جو آقا ہے وہ آقا ہے، اس کا احسان ہے، اور جو غلام ہے وہ غلام رہے گا۔ پھر یہ وہ والا سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں کہ آپ نے کسی غلام کو آزاد کر دیا تو پھر وہ آزاد ہے، نہیں۔ امت کے سر پر احسان قیامت تک ہے، لہٰذا غلام قیامت تک ہے، سب غلام مصطفیٰ ہیں، سب کے سب کنیز مصطفیٰ ہیں، سب کے سب قیامت تک، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی کیا ہے کہ جب نبی اور امتی میں فرق ہے، آقا اور غلام کا، تو ظاہر ہے کہ پھر جو نبی کا خاندان ہے اس میں اور امتی کے خاندان میں بھی فرق ہے۔
کہ وہاں نجاستیں ہیں، یہاں طہارتیں ہیں، یہ بھی ایک فرق ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ تم رحمت کے منتظر ہو کہ تم پر رحم کر دیا جائے، میں رحمت للعالمین ہوں۔ ایک درود تو پڑھیں مل کر، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے وہیں تک تمہارا علم، اور میں رحمت للعالمین ہوں۔ نہ صرف یہ کہ عالمین میری نظر کے سامنے ہیں، بلکہ انہیں سمجھ کر ہر مخلوق کی ضرورت کے مطابق اسے میں نعمتیں عطا کرتا ہوں، اس پر رحم کرتا ہوں۔ رحمت للعالمین ہے نبی۔ اور کیا کہ تمہیں شفاعت کی محتاجی ہے، تمہیں شفاعت کی محتاجی ہے۔ اگر کوئی تمہاری سفارش نہ کرے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے کے موڈ میں بہرحال نہیں ہے، تو تم شفاعت کے محتاج ہو۔ میں شفیع روز جزا ہوں۔ عزیزان گرامی لیجئے، ہو گئے 1 درجن فرق، 12 فرق تو یہی نکل آئے۔ تو عزیزان گرامی پھر یہ کہنا بشر مثلکم یوحی الی، ہمارے جیسے ہمارے جیسے ہمارے جیسے، لیکن آپ تو ان کے جیسے نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ اسی پہ گفتگو جاری رہے گی کہ کون پھر نبی جیسا، پھر نبی جیسا کون ہے، اور کس نے اس فرق کو پہچانا، کس حد تک پہچانا، کہاں تک اپنی زندگیوں میں اپلائی کیا۔ تو عزیزان گرامی جو محمد و آل محمد کا احترام نہ کر سکے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ آج ہمیں جس شہید کا ذکر کرنا ہے عزیزان گرامی، یہی احترام تھا جو اسے جہنم کے بدترین گوشے سے جاتے جاتے جنت کی بہترین کونے تک لے آیا، جو اسے یزیدی سے حسینی بنا گیا۔ یہ احترام تھا دل میں، یہ احترام تھا۔ سب سے پہلی بات کیا کہ جب جناب حر ریاحی نے آ کر میرے مولا کا راستہ روکا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، یہی وقت تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اور میرے مولا نے کیا کہا کہ ان سے پوچھو کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے یا اپنی علیحدہ جماعت کریں گے۔ کتنا بڑا میسج ہمارے لیے۔ مولا کیا نہیں جانتے کہ یہ میرا قاتل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، میرا راستہ روکنے آیا ہے، یہ دشمن کا بھیجا ہوا جنگجو ہے جو لڑاکو سپاہیوں کو لے کر آیا ہے میرے پاس، پیاسا ہے، دشمن ہے تو کیا ہوا، پیاسا ہے، مدد کر دو، پانی پلا دو۔ یہ کرم ہے حسین کا، یہ کرم ہے حسین کا کہ گھوڑوں تک کو پانی پلایا اور کہا کہ دیکھو جب تک جانور اپنا منہ خود سے نہ ہٹا لیں ان کے سامنے سے پانی کا ظرف مت ہٹانا۔ تو عزیزان گرامی کیا کہا، حر سے کیا پیغام بھجوایا کہ آپ کیا ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے یا آپ اپنی علیحدہ جماعت کرنا چاہتے ہیں؟ مولا تو اپنے دشمن کے ساتھ ایک ہی جماعت میں کھڑے ہیں۔ کیا یہ اتحاد کا پیغام ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے پیغام نہیں ہے؟ ہم نیگیٹو کو نہ دیکھ کر پازیٹیو کو دیکھیں، جو مختلف ہے اس کو نہ دیکھ کر جو مشترک ہے اس کو دیکھیں، جو ڈفرینس ہے اس کو نہ دیکھ کر جو کامن گراؤنڈ ہے اس کو دیکھیں، ہے نا بھائی؟ اپنے داخلی مسائل کو ہم کیوں بڑھا رہے ہیں؟ ہمارے اندر اتحاد کیوں نہیں ہے؟ مولا نے یہ پیغام دیا۔ جناب حر کا جواب سنیں عزیزان گرامی کہ احترام کیسے ہے، یا ابن زہرا کا احترام کیسا ہے اس حر کے دل میں۔ کہتے ہیں کہ جہاں آپ ہو فرزند رسول وہاں علیحدہ جماعت کا سوال ہی کیا، دشمن ہے دشمن۔ کہا جہاں آپ ہو فرزند رسول وہاں علیحدہ جماعت کا سوال نہیں اٹھتا۔ حر نے مولا کے پیچھے نماز پڑھی، یہی ایک نماز تھی حر کی زندگی کی شاید جو اسے معراج پر لے گئی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، وہ جو ایمان تھا اس کے دل میں اس نماز نے اس کو ثابت کیا۔ میرے مولا نے ٹٹولا اس کا ایمان، حجت تمام کی۔ جانتے تھے میرے مولا کہ ہے ہمارا، آئے گا ہمارے پاس۔ اور پھر کیا کہ جب مولا آگے بڑھنے لگے تو ایک مرتبہ لجام فرس میں ہاتھ ڈالا کہ آپ یہاں سے ہماری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ میرے مولا نے کیا جواب دیا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ عرب میں
جب مردوں میں بات ہوتی تھی، ایک تو کسی کی ماں کا ریفرنس دے دینا ہی غیرت کو للکارنا تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ جملہ کسی سے کہنا کہ میں تمہاری ماں کو تمہارے غم میں رلا دوں گا، یعنی میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا کر دوں گا. کس نے کہا یہ امام حسین نے کہا کہ ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. جیسے ہی کہا نا، ایک مرتبہ ہور نے لجام فرض سے ہاتھ ہٹایا اور کہا کہ مولا اگر کسی اور نے عرب میں یہ کہا ہوتا فرزند رسول تو اس کا سر اس کے تن پر باقی نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کی ماں ہیں کہ جن کا نام عام مجمع میں لیا بھی نہیں جاتا. یہ احترام سیدہ تھا کہ جس نے حر کی مشکل کشائی کی ہے. یہ احترام سیدہ 2 مراحل پر مولا نے اس کے ایمان کو جھنجھوڑ کر جگا دیا. عزیزان گرامی، آپ کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں نا، دعا کیجئے کہ حسین ہمارے ایمان کو بھی جھنجھوڑ کر جگا دے، کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. ہم نہیں جانتے ہیں کہ دنیاوی معاملات نے کس قدر غلاف چڑھا دیے ہیں ہمارے ایمان پر. ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہماری مصروفیات نے ہمیں اصلاً دین سے کتنا دور کر دیا ہے، لیکن یہ مولا بڑا کریم ہے، اس سے ہم جب مانگیں گے تو ضرور دے گا. اور جب یہ آنکھوں میں آنسو ہے نا، تو دعا کیجئے کہ مولا تم تو حر کو معاف کرنے والے ہو، کیا ہم گناہگاروں کو معاف نہیں کر سکتے؟ تم تو حر کی سفارش کرنے والے ہو، کیا ہماری سفارش نہیں کر سکتے؟ کیا ہم بھی حر کی طرح تمہارے در پر آ کر اگر معافی مانگے، توبہ کرے صدق دل سے، تو کیا ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کرم کی؟ عجب نہیں کہ میرے مولا آواز دے کہ میری طرف رجوع کر کے دیکھو، میری طرف رجوع کر کے دیکھو، میری طرف پلٹ کر دیکھو، پھر دیکھو میں کتنی محبت تم سے کرتا ہوں. اندازہ نہیں ہے تمہیں کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں. غرض عزیزان گرامی، یہ 9 دن گزرے اور اس کے بعد جو شب عاشور آئی تو اس نے حر کو یہ دیکھا کہ حر اپنے ہی خیمے میں ٹہل رہے ہیں، اپنے ہی خیمے میں ٹہل رہے ہیں. عزیزان گرامی، حر کا مقام یزیدی لشکر میں بہت اعلیٰ تھا. یہ تمام جنگجوؤں میں سب سے مشہور جنرل تھا اس آرمی کا. یہ سب میں سب سے زیادہ تقوی پرست جانا جاتا تھا. یہ ہمیشہ نماز و تلاوت میں رہتا تھا. عزیزان گرامی، پھر ایمان کی کمی کہاں تھی؟ پھر ایمان کی کمی کہاں تھی؟ ایمان کی اصل جو دلیل تھی وہ محبت اہل بیت اس کے دل میں تب تک نہیں جاگی تھی کہ جب تک اس کی ملاقات حسین ابن علی سے نہ ہوئی. اور ایک بار جو ہو گئی تو پھر یہ حسین کا کمال ہے کہ جس کو ایک بار کرم کی نگاہ کر کے دیکھ لے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہاں عزیزان گرامی، جناب حر کے صاحبزادے نے ان سے پوچھا کہ بابا، کیا کل کی جنگ کا خوف ہے آپ کے دل میں؟ کیا آپ کل کا سوچ کر گھبرا رہے ہیں؟ کہا نہیں میرے لال، کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں کبھی جنگ کے پہلے مضطرب نظر آؤں، میں جنگ کے پہلے کبھی خوف زدہ نظر آؤں؟ کہا کبھی نہیں دیکھا بابا، آپ تو بہت بہادر ہیں، آپ تو بہت ہی شجاع اور دلیر ہیں. تو کہا پھر بابا اس اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو آپ ٹہل رہے ہیں، کسی کلاب کو چین نہیں آتا، آپ کی آنکھ میں نیند نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میرے لال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان فیصلے کی منزل پر کھڑا ہوں. میں جنت اور جہنم کے درمیان کی منزل پر کھڑا ہوں، انتخاب مجھے کرنا ہے. ہاں عزیزان گرامی، اور جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو انتخاب کیا، اور کتنا حسین انتخاب کیا حر نے کہ اس پستی کو چھوڑ کر بلندی کی طرف آیا، اس ظلمت کو چھوڑ کر نور کی طرف آیا، ارے باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آیا. جب نکلے نا اپنے خیمے سے حر تو کہتے ہیں کہ دیکھو ان آنکھوں نے نظر ملائی ہے، میں نادم ہوں، ان آنکھوں پر ایک کپڑا باندھو، میں نظر نہیں ملا سکتا فرزند زہرا سے. کہا میرے ہاتھ پسے پشت باندھو، جیسے مجرم جاتا ہے نا ویسے حر نکلے. جب جانے لگے 7 بھائی بھی ہو لیا، بیٹا بھی ہو لیا، غلام بھی ہو لیا، سب کے سب اس وقت پہنچ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ چلتے چلتے بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر. کہا میرے لال کچھ نظر آیا؟
کہا میرے لال کچھ نظر آیا؟ کہا کہ شبیہ رسول ارے علی ابن الحسین ہمارے استقبال کے لیے آئے ہیں بابا۔ ایک مرتبہ ذرا آگے اور بڑھے، کہا اللہ اکبر، کہا کیا ہوا میرے لال؟ کہا قمر بنی ہاشم شبیہ حیدر ہمارے استقبال کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ عزیزان اکرامی دیکھیے، امام کا کسی کو معاف کر دینا، امام کا کسی کو معاف کر دینا اس کے دل کی وسعت کی دلیل ہے، لیکن ذرا دیکھیں کہ اطاعت امام کیسی کی ہے۔ یہ عباس ہے، عباس کہ جنہوں نے 4 گنا پانی زیادہ جمع کیا تھا، جو ہر کے لشکر کو پلایا گیا۔ یہ عباس ہے کہ جنہوں نے پچھلی 2 راتوں میں اور 2 دنوں میں 17 کنویں کھودے ہیں اس زمین پر کہ جو میرے مولا نے خریدی تھی، افسوس کہ کسی سے پانی نہیں لکھنا۔ یہ عباس ہے کہ جب رات کو ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر ارے پہرے پر ہے ایک ایک خیمے کے، ایک ایک خیمے سے آواز آ رہی ہے الاتش الاتش، یہ عباس ہے کہ اسی ہر کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہوتی ہے اطاعت معصوم، یہ ہوتی ہے فرما برداری کہ اگر میرے آقا نے اسے معاف کر دیا تو پھر میں بھی جا کر اس کا استقبال کروں گا۔ اب جو کچھ آگے بڑھے تو ایک مرتبہ تکبیریں شروع ہوئی تو ختم نہ ہوتی تھی، کہتا جاتا تھا ہر کا بیٹا، کہتا جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا فرزند رسول نے آپ کو دیکھ کر ارے آپ کی طرف رخ کیا۔ کہا اور میرے لال؟ کہا گھوڑے سے اتر آئے ہیں۔ کہا اور میرے لال؟ کہا جیسے ہی حسین اترے سب کے سب اتر گئے احتراماً۔ اے بابا، فرزند رسول آگے آ رہے ہیں، جیسے ہی محسوس کیا حسین کی خوشبو کو، ارے ہر نے ایک مرتبہ خود کو زمین پر گرایا۔ کہا آقا اس مجرم کے لیے کوئی معافی ممکن ہے؟ اس گناہگار کے لیے کوئی معافی ممکن ہے؟ مولا ہم روزانہ اس فرش پر آتے ہیں اور آپ سے یہی کہتے ہیں دو زانو بیٹھ کر، آنکھوں میں ندامت کے یہ آنسو لے کر کہ مولا کیا اس گناہگار کے لیے کوئی معافی ممکن ہے تو عطا کر دو، عطا کر دو، کوئی توفیق ایسی عطا کر دو مولا کہ پھر وہ غلطی ہم نہ دہرائیں، ہمیں ویسا بنا دو مولا جیسا تم چاہتے ہو ہم بنے۔ الغرض عزیزان گرامی، میرے مولا نے جناب حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ہاتھوں کو کھولا، جیسے ہی آنکھوں پر سے اس پٹی کو ہٹایا گیا ایک مرتبہ روتے ہیں حر اور کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دے دیجئے، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، مولا نے فوراً اجازت دے دی اور یہ کہہ کر دی کہ حر اتنی غربت میں تو ہمارا مہمان بنا، ایسی غربت میں تو ہمارے پاس آیا کہ تیری ہم ایک ظرف پانی سے بھی نہ کر سکے، تجھے ہم ایک گھوٹ پانی بھی نہ پلا سکے میرے بھائی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حر کا بیٹا آگے آیا اور کہتا ہے کہ بابا کیسے برداشت کرے میری غیرت کہ جوان بیٹا زندہ ہو اور باپ میدان کارزار میں جائے۔ نہیں بابا، آپ یہاں رکیے، پہلے میں نصرت امام میں جاؤں گا۔ ارے گیا، بہادر کا بیٹا تھا، بڑی تیزی سے جنگ کرتا گیا، الغرض کہ جب گھوڑے سے گرا ایک مرتبہ باپ کو مدد کے لیے پکارا، جیسے ہی باپ کو مدد کے لیے پکارا اور ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایڑ لگائی، تیزی سے آگے بڑھے۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا زانو ہے اور بیٹے کا سر زانو پر رکھا ہے۔ ارے حر نے بیٹے کی طرف توجہ نہیں کی، حر نے بیٹے کی طرف توجہ نہیں کی۔ حر نے کہا کہ آقا یہ کیا قیامت ہے، یہ غلام زادہ ہے، یہ غلام زادہ، اس کا سر آپ کے زانوں پر۔ ارے آقا میں تو آ رہا تھا اس کی مدد کے لیے۔ عجب جملہ حسین نے کہا کہ میرے بھائی حر، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھا باپ مولا یہ دوپہر گزرنے دو نا، ایک 18 برس کا کڑیا جوان ہے، تم ہوگے مولا تنہا ہوگے، اسی کے قاتلوں سے پوچھو گے میرا لال کہاں ہے، مجھے خبر دو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تم گھٹنیوں کے بل چلو گے مولا، اس تک پہنچو گے، کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی پلٹ کر تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جگر سے برچی کیسے کھینچی ہے حسین۔ الغرض حر نکلے، اب
نصرت امام میں شہادت کا جام پینے کی تمنا ہے، ایسی جنگ کی ہے حر نے کہ دشمنوں کے دل تھرا گئے۔ ارے جب گھوڑے سے گرے میرا مولا تیزی سے حر تک پہنچا، ایک مرتبہ اپنی گود میں حر کا سر رکھا، کہا حر تیرا نام تیری ماں نے کیا اچھا رکھا تھا، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ارے جو خون بہ رہا تھا مہمان کے سر سے، ایک مرتبہ رومال سیدہ کمر بند سے نکالا۔ اللہ اکبر، عظمت سمجھیے اس کپڑے کی کہ جو سیدہ نے خود اپنی ہاتھوں سے بنا ہو، اپنے بیٹے کو تحفتاً دیا ہو، جو حسین سفر میں اپنے ساتھ لے کر نکلے، یہ نشانی ہے ماں کی۔ ایک مرتبہ حر کے زخم پر باندھ کے کہتے ہیں، جاؤ میرے بھائی، جاؤ میرے بھائی حر، یہ رومال سیدہ تمہاری نجات کی ضمانت ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔